رات کو کھیلنا اس کی علامت ہے کہ دن میں روزہ رکھ رہے ہیں, ورنہ دن میں کھیل رہے ہوتے ہیں نا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ بیچارے لونڈے لپاڑے اگر دن میں روزہ رکھ رہے ہیں, ٹین ایجز لڑکے, تو اس روزے پہ خوشی مناؤ. ان کے کرکٹ پہ کیوں آپ کو غم ہو رہا ہے؟ کچھ چرس تو نہیں پی رہے نا پوری رات بیٹھ کے. مجھے تو یہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ یار کرکٹ کی ٹھڑک بھی انہوں نے نہیں پوری کرنی ہے, لیکن اللہ کا یہ فضل ہے کہ یہ کرکٹ ان کو روزے قضا نہیں کروا رہا ان سے. ورنہ جو کرکٹ کے شوقین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم نے چونکہ دن میں کرکٹ کھیلنا ہے تو ہم سے روزہ نہیں رکھا جا رہا. ان لڑکوں نے کیا کیا یار, کرکٹ تو کھیلنا ہی ہے تو اب رمضان میں دن میں روزہ رکھنا ہے تو کرکٹ کب کھیل لو؟ رات کو کھیل لو. تو اس پہ میرا خیال ہے خوش ہونے کا یہ موقع ہے. کیا خیال ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ پب جی تو نہیں کھیل رہے ہیں نا, اسنوکر سے, ڈبو سے, تاش سے, یہ جو فضول قسم کے گیم ہیں ان سے تو پھر بھی 1000 گنا بہتر ہے. کچھ بھاگم دوڑی ہو جاتی ہے, کچھ ہل لیتے ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں عبادت کر لیں آپ. اچھی بات تو یہ ہے, لیکن ظاہر ہے اتنے نیک لوگ مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. ابھی تو یہ شکر ادا کرو چرس نہیں پی رہے, آئس نہیں پی رہے, اور بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں, مین پوری ہے اور پتہ نہیں بہت کچھ آ گیا, وہ نہیں کر رہے. تو اس لیے تھوڑا سا پازیٹیو سوچ لینا چاہیے. میں واقعی خوش, میں کل رات کو آ رہا تھا تو میں نے دیکھا گلی محلے میں کراچی میں نا پوری رات کرکٹ چل رہا ہوتا. مجھے خوشی اس بات, میں نے لڑکوں سے کہا, میں نے کہا یار یہ اس کی علامت ہے روزے دار ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رات کو اس لیے کھیل رہے ہیں کہ دن میں روزہ رکھ کے نہیں کھیل سکتے ہم. تو اس زمانے میں یہ لونڈے لپاڑے یہ ہوتے تو لونڈے لپاڑے ٹائپ کے ہیں نا, کوئی ذمہ داری ہے نہیں, نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں نہ کوئی پڑھائی. کراچی میں الحمدللہ پڑھائی کی فکر تو کسی کو ہوتی نہیں ہے ذرا سی بھی. تو کراچی میں جو پڑھ کے پاس ہو رہا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے. اور ابھی الحمدللہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی آنے والی ہے. تو لوگ مجھے کہہ رہے تھے اتنی مہنگائی ہوئی تھی, اتنی مہنگائی. تو میں نے کہا اب وہ مہنگائی الحمدللہ ختم ہو جائے گی, نئی گورنمنٹ بنے گی, زرداری صاحب آئیں گے. تو اب وہ کہہ رہے تھے حج 2.5 لاکھ کا تھا اب 8 لاکھ کا ہو گیا. تو میں نے کہا اب زرداری صاحب آئیں گے تو اب 2.5 لاکھ کا دوبارہ ہو جائے گا. کتنی زبردست بات ہے. تو اب جو ہے پیپلز پارٹی سے ہمیں چڑ نہیں. پیپلز پارٹی میں بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں. میں جب تک جماعتوں سے ملتا نہیں تھا میں سب کو, بہت سے لوگوں سے بدگمان تھا, لیکن پیپلز پارٹی میں بڑے اچھے اچھے خاندانی لوگ بھی ہیں, اسلام سے محبت کرنے والے بھی, ملک سے بھی, مسلم لیگ میں بھی ہیں, پی ٹی آئی میں بھی ہیں. ہر جماعت میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. کرکٹ جو ہے نا, بہتر تو یہی ہے کہ بھائی چلو کھیل بھی رہے ہو تو تھوڑا سا حصہ عبادت کے لیے رات کو نکال. ان نوجوان لڑکوں سے میں کہتا ہوں آپ جو کرکٹ کھیل رہے ہو, سحری کے وقت میں 2-4 رکعتیں تہجد کی پڑھ لو. اٹھے ہوئے ہی ہوتے ہو نا, تو 2-4 رکعتیں پڑھنے میں کیا جا رہا ہے. اتنی فضیلت ہے رات کے آخری حصے میں تہجد کی, اتنی فضیلت ہے. تو ہم آپ کو کرکٹ سے منع نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں بھائی 2-4 رکعتیں کچھ اللہ اللہ بھی آخری وقت میں بولو کر لو. ٹھیک ہے کھیل لیا آپ نے, مجھے تو خوشی ہوتی ہے. پب جی نہیں کھیل رہے, چرس نہیں پی رہے یار, کوئی ہلا گلا کرنے, اور ویسے بھی تھوڑا ایکٹیویٹی, یہ بھاگیں گے دوڑیں گے تو دماغ فریش ہوگا نا, کوئی ٹینشن دیں گے یہ. تو یہ خوشی کی بات ہے. دوسرا کام, کرکٹ میں جوا نہ لگاؤ. جوا کیا مطلب؟ 2 ٹیمیں پیسہ لگاتی ہیں, جو جیتتی ہے وہ سارا پیسہ لے جاتی ہے. تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے. دیکھو ہم نے بھی کرکٹ کھیلا ہے. اچھا یہ کرکٹ نا اردو میں مذکر لفظ ہے, مؤنث نہیں ہے. کرکٹ کھیلی نہیں جاتی, کھیلا جاتا ہے. پنجاب میں چونکہ ان کی مادری زبان اردو نہیں ہے تو پنجاب میں بہت سے اردو کے مذکر الفاظ مؤنث بن گئے ہیں. اب چونکہ پنجاب کی آبادی بھی زیادہ ہے تو بہت سے اردو میں جو الفاظ مذکر تھے وہ پنجاب میں جا کے کیا بن گئے ہیں, مؤنث. تو انہی میں کرکٹ بھی وہ پہلے کھیلا جاتا تھا اب کھیلی جاتی ہے, ہاکی کھیلا جاتا تھا کھیلی جاتی ہے, گیم کھیلا جاتا تھا اب کھیلی جاتی ہے. تو خیر یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے اگر انہوں نے اس زبان کو چینج کر دیا. زبانیں اپنے زمانے کے حساب سے چینج ہوتی ہیں, تو کوئی کھیلی بھی جاتی ہے بول رہا ہے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں صرف یہ کریکشن اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھ پہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ مفتی صاحب اردو غلط بول رہے ہیں. تو سمجھ رہے ہیں نا. تو صحیح اردو میں جو پرانی اردو ہے اس میں کھیلا جاتا تھا تو ہم کھیلا ہی کا لفظ استعمال کرتے تھے. تو اب کوئی کھیلی جا رہا ہے بول رہا ہے تو بھی کوئی غلط نہیں ہے. تو کرکٹ میں ہم جب کھیلتے تھے تو میں اس بات کا اہتمام کرتا تھا. میں کبھی بھی الحمدللہ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے جوا کرکٹ میں کھیلا ہوں. ہماری بھی ٹیم تھی فرینڈز کرکٹ کلب کے نام سے, ٹیشن بازیاں اس کی بھی بہت تھی. تو میں یہ کہتا تھا میں پیسہ نہیں لگاؤں گا. سمجھ رہے ہیں. اب مجھے وہ ٹیم میں شامل کرنے کے لیے انہوں نے مستثنا کیا ہوا تھا کہ بھائی یہ تھوڑا مولانا ٹائپ کا آدمی ہے, یہ پیسہ نہیں لگا رہا. میں کہا بھائی ہم فری میں کھیلیں گے تو ٹھیک ہے.
تو مجھے اگر ٹیم نے پیسہ لگایا ہے اور آپ نے نہیں لگایا تو آپ کے لیے جائز ہے کھیلنا, کیونکہ آپ نے اس میں جوئے میں براہ راست شرکت نہیں ہے, تو اس کو گناہ میں تعاون نہیں سمجھا جائے گا, اس لیے کہ آپ تو اپنا کھیل رہے ہو, وہ تو جو پیسہ لگائے گا وہ حرام کر رہا ہے. ایک کام تو یہ کرو کہ آپ پیسہ نہ لگاؤ, سمجھتے ہو, پیسہ لگانا ہے تو کوئی تھرڈ پارٹی لگا دے, کہ دو ٹیموں میں جو جیتے گی, تو سیٹھ لوگ ہوتے ہیں نا اسپانسر کرتے ہیں, تو سیٹھ لوگوں کو بولو یار ہم آپ کی کوئی کمپنی کی پروڈکٹ مشہور کر دیں گے, ہم دونوں ٹیمیں کھیل رہی ہیں, آپ کی جو ہے نا وہ کوئی بھی کمپنی ہے, کوئی بھی بزنس ہے, یا خود آپ ہیں, آپ کو ہم تھوڑا پروٹوکول دے دیں گے کہ یہ اسپانسر انہوں نے کیا, یہ بہت نیک آدمی ہے, ان سے دم کرواؤ. تو سر آپ جیتنے والی ٹیم کو اپنی جیب سے کیا دے دیے گا, پیسے دے دیے گا. اس طرح کر لو, ایسے مل جاتے ہیں مارکیٹ میں اسٹیٹ, بڑے دل کے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلو یار بچے کھیل رہے ہیں خوش ہو جائیں گے, تھوڑا ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی, تھوڑا ہم پارٹی کر دیں گے, کھلا دیں گے. تو یہ جوئے سے بچاؤ اپنے آپ کو, ایک کام. دوسری بات یہ, کرکٹ چاہے دن میں کھیلو یا رات میں, جماعت کی نماز مت چھوڑو. میں اپنی تعریفیں نہیں کرتا, ہمارے اندر جو برائیاں ہمیں پتہ ہیں, لیکن کچھ چیزیں بتانی پڑتی ہیں موٹیویشن کے لیے. میں جب کرکٹ کھیلا کرتا تھا تو این جماعت کے ٹائم پہ نا, بعض دفعہ میں وکٹ کیپر بنا ہوا ہوتا تھا, ہمارے جو بچپن کے دوست ہیں وہ جانتے ہیں, جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی تھی, میں فیلڈنگ چھوڑ کے چلا جاتا تھا. ہمارے کیپٹن بھی بعض دفعہ چیختے تھے یار ادھر کھیل ہو رہا ہے تم ادھر, وہ کہتے تھے بعد میں پڑھ لینا. میں کہتا بھائی جماعت بعد میں نہیں ہوتی, وہ جب ہوتی ہے جو ٹائم ہے اسی ٹائم پہ ہو, اسی طرح کھیلنا ہے تو کھیلیں گے, نہیں تو ہم نہیں کھیلیں. تو وہ بعض دفعہ پوری ٹیم ٹینشن میں آ جاتی تھی. تو شاید یہ 2-4 اللہ نے قربانیاں ہم سے لے لی, جس کی وجہ سے آج میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں. شاید ویسے تو ہمارے اعمال میں کوئی نیکیاں, میں جب ماضی جھانکتا ہوں تو کوئی ہمیں کچھ نہیں ملتا, خالی ہے, صفات جو ہے نا وہ نیک اعمال سے خالی پڑے ہوئے. تو یہ 2-4, کیونکہ ایسے موقع پہ یہ قربانی دینا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے, کہ میچ چل رہا ہو گرما گرم, اور آپ وکٹ کیپر ہوں یا آپ فیلڈنگ کر رہے ہوں یا آپ بیٹنگ کر رہے ہوں, اور آپ بالر کو روک دیں کہ بھائی اقامت ہو رہی ہے, جماعت کھڑی ہو رہی ہے, میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. تو اس وقت یہ بڑا مجھے بھی مشکل لگ رہا ہوتا تھا, پوری ٹیم میری وجہ سے ٹینشن میں آتی تھی, لیکن میں کہتا تھا بھائی نماز کا ٹائم ہے, وہ میچ پہلے ہے, ٹھیک ہے نا, وہ آخرت میں حساب دیں. تو یہ 2-4 اللہ نے شاید ہم سے قربانی کے کام لے لیے, جس کی برکت ہے آج میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہو, یہ تو آخرت میں ہی پتہ چلے گا کیا حقیقت ہے. تو نوجوان طبقے سے میں کہتا ہوں کہ دیکھو جماعت کی نماز پہ کمپرومائز نہیں کرو. ہم تو کھیلتے ہوا چھوڑ دیتے تھے, آج میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو نہیں چھوڑتے, وہ دیکھنے میں جماعت چھوڑ دیتے ہیں, میچ میں اتنا مگن ہوتے ہیں, ادھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندائیں گونج رہی ہیں, قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح, اور آپ اس میں لگے ہوئے ہو. تو مسلمان کھیلتا بھی ہے, یہ فزیکل ایکٹیویٹیز ضروری ہیں صحت کے لیے, آپ کی فزیکل فٹنس کے لیے, دماغ کو فریش رکھنے کے لیے, لیکن اللہ کا حکم میرے بھائی سب سے پہلے. اچھا ہم روزہ رکھ کے بھی کھیلتے تھے کرکٹ, اب سوچتے ہیں کتنے بڑے بیوقوف تھے. روزہ رکھ کے صبح کھیل رہے ہوتے تھے سحری کے بعد, پھر سارا دن جو ادھموئے پڑے ہوتے تھے نا, کیونکہ سحری کے بعد ہی آپ نے کھیل لیا, آپ کو تو گئے کام سے. تو اس وقت بچپن میں احساس نہیں ہوتا تھا کہ کیا حماقت کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہے کہ پھر ہمیں جب چند دن ہوا نا, تو پھر ہم نے کہا یہ کھیلنا ہے تو عصر کے بعد کھیلو. تو خیر آپ کھیلیں, لیکن جوا نہ لگائیں اس میں, آپ کی ٹیم لگا رہی ہے تو آپ نہ لگائیں, بولیں بھائی میں بغیر جوئے کے کھیلوں گا, میں پیسہ نہیں لگاؤں گا. مل جائیں گے ایسے کچھ لوگ آپ کو, آپ جیسے, تو ان کی ٹیم بنا لیں, ایک مولویوں کی ٹیم الگ ہو جائے گی. کیا خیال, یہ شریعت کی مطابق کھیلتے ہیں کیا. تو اور جماعت کے ٹائم پہ جماعت سے نماز نہ چھوڑیں, پھر بے شک آپ کھیلتے رہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, خوشی ہوتی ہے لڑکوں کو کھیلتا دیکھ کے نا, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, ہل رہے ہیں, کلابازیاں کھا رہے ہیں. یہ تو لائف ہے ان کام کرنے کی. چھاڑے بازی سے تو بچے ہوئے ہیں نا, جو لڑکیوں کے پیچھے بھاگنا اور گٹکے اور یہ ان ضلالتوں سے بچے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. اور کوئی سوال تو نہیں ہے بھائی؟ روزے میں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں نا سارے, پنجابی میں کہتے ہیں نا ویلا, ویلا کہتے ہیں. آپ کیا پوچھ رہے ہیں حضرت؟ خودکشی والے کو جہنم. حدیث میں تو آتا ہے جس نے خودکشی کی, جس طرح اپنے آپ کو قتل کیا ہے, تو قیامت تک اسی طرح سے اپنے آپ کو قتل دے کے عذاب دیتا رہے گا. وہ حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مارا, برزخ میں ایک پہاڑ قائم کیا جائے گا, اس سے اس کو گرایا جائے گا, پھر جب مرے گا, پھر میں بتاتا ہوں,
پھر گرایا جائے گا، پھر گرایا. جس نے اپنے آپ کو آگ میں جلایا قیامت تک آگ میں جلتا رہے گا. تو یہ سزا ہے. لیکن دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کے لیے جو سزائیں اللہ نے رکھی ہیں اہل ایمان کے لیے وہ اللہ کی مشیت پر ہیں. اللہ اگر اپنی رحمت سے کسی کو معاف کرنا چاہے تو پھر اللہ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. سزا اللہ نے بتا دی یہ ہے اور یہ ملے گی سزا. لیکن اگر کوئی کسی اس کے لیے اتنی دعائیں مغفرت کر لیتا ہے، اتنا مانگتا ہے اللہ سے رو رو کے، تو اس کی وجہ سے نہیں، اللہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو بخش دے. اس لیے کوئی خودکشی کر کے جاتا ہے تو اس کے لیے دعا بہرحال کرنی چاہیے، بلکہ وہ تو دعاؤں کا زیادہ محتاج ہے، زیادہ لیکن اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے، ترس نہیں کھانا چاہیے. یہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا خودکشی کی، ہائے بیچارے کے حالات ایسے، او بھائی حالات والات اتنے خراب کہ جان سے اپنے آپ کو مار دو. اگر یہ قابل ترس ہوتا تو پھر اللہ ترس کھاتا نا اس کے اوپر. تو اللہ نے سزا رکھی ہوئی ہے. باقی اللہ معاف کرنا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے، کہ نہ سزا دے وہ تو وہ اللہ کی مرضی ہے. تو وہ تو ہم اللہ پہ تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتے نا کہ کیوں سزا نہیں دی. اللہ کا میری مرضی، میں نہیں دے رہا سزا. بعض دفعہ کسی کی نیکیاں غالب آ جاتی ہیں، بعض دفعہ دعائیں کام آ جاتی ہیں، تو یہ اللہ کی مرضی. اور تو کوئی سوال نہیں تو بھائی پوچھ. جی ہاں، سحری میں اگر غسل فرض ہو جائے تو جلدی غسل کرنا ضروری نہیں ہے. خوب سمجھ لیں، کسی کو نائٹ فال ہو گیا یا غسل فرض ہو گیا رات کو، تو آرام سے فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لے. وہ غسل نماز کے لیے ضروری ہے، روزے کے لیے ضروری نہیں ہے. کھا بھی سکتے. ہاں ابھی بتاتا ہوں. پلی تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا میرے بھائی. بلغم نکل لو اپنا ہو بشرطے کے، تھوک نکل لو، بلغم نکل لو، الٹی نکل لو، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن الٹی اگر منہ بھر کے ہوئی ہے فل اسپیڈ سے، پھر اگر نکلیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تھوڑی بہت جو کھٹی کھٹی آج کل سب کو ہی لوگ کہتے ہیں ڈکاریں آ رہی ہیں. رمضان میں نا کھانے پینے پہ تھوڑا کنٹرول کریں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں ملائی پراٹھے کی بات کر رہا تھا، ابھی کنٹرولنگ کی بات کر رہے ہیں. تو ملائی پراٹھا بھی کھائیں لیکن ایک کھا لینا پراٹھا. بہت زیادہ دو کھا لیں. اور پھر دیکھو پیٹ جو خراب ہوتا ہے نا، یہ گڑبڑ ہوتی ہے زیادہ کھانے سے نہیں ہوتی، بار بار کھانے سے ہوتا ہے. یہ خوب سمجھ لو. زیادہ کھانا بھی نقصان دہ ہے، اتنا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگ ایک دفعہ کھا کے جب تک دوبارہ صحیح طرح سے بھوک نہیں لگتی دوبارہ کھا لیتے ہیں. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس کی مثال، آپ کو افطاری میں طبیعت سے بھوک لگ رہی ہے، آپ نے پھوڑ دیا، پکوڑے بھی پھوڑ دیے اور سموسے بھی پھوڑ دیے، کھجوروں کا ڈبہ پھوڑ دیا. آپ تجربہ کر کے دیکھو پیٹ خراب نہیں ہوگا آپ کا. لوگ کھا رہے ہوتے ہیں ادھر سے لیمن کا شربت، ادھر سے یہ، ادھر سے کھا لیا، کنٹینیو جتنا کھانا تھا کھا لیا. اب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اب 10-15 منٹ کا درمیان میں آ گیا وقفہ. اب اگر ایک کھجور بھی کھاؤ گے نا وہ پیٹ خراب کر سکتی ہے. اب نہیں کھانا آپ نے جب تک دوبارہ شدید بھوک نہیں لگ جاتی. یہ اتنا بہترین نسخہ ہے نا صحت کا، اس کو زندگی کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ افطاری میں پھوڑ دو، آپ تباہ و برباد کر دو. میں بتا رہا ہوں کہ پھر بھی نسبتاً بہتر ہے. اس سے اتنا نقصان، زیادہ کھانے سے بہت زیادہ نقصان نہیں ہوتا. بے وقت کھانے سے، بغیر بھوک کے کھانے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں لوگ رمضان میں ان کا وزن بھی بڑھ رہا ہے کم ہونے کے بجائے، بیمار بھی ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ افطاری میں کھانے پینے کے بعد نماز پڑھ کے آئیں گے، اب بھوک کم ہو چکی ہوتی ہے، معدے نے اپنے ورک شروع کر دیے، اب آ کے دوبارہ کھا رہے ہیں. پھر وہ دیکھ رہے ہیں وہ میز کے نیچے سے پلیٹ کھینچی، 2 پکوڑے رہ گئے تھے، چلو یار فریج میں جا کے دیکھا یار وہ دہی بڑے تو رہ ہی گئے تھے، چارنے والے وہاں سے لے لیے، اور پھر وہاں سے کھجور کے ڈبے میں ہاتھ مارا. اب یہ جو جگالی کر رہے ہو نا بکریوں کی طرح، بکری کا کام ہے سارا دن کھاتی رہے گی، مینگنیاں بنا کے نکالتی رہے گی. انسان میں مینگنیاں نہیں ہوتی بھائی. ٹھیک ہے نا؟ انسان کا ایک پراپر ٹائم ہوتا ہے، اسی حساب سے چلتا ہے انسان. تو اب آپ سارا دن جگالی، اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ افطاری میں پھوڑ پھاڑ دیا تو اس کے بعد اب نہیں کھاؤ. اب اگر شدید بھوک لگتی ہے تراویح کے بعد آپ کھا لیں. لیکن میں نے تجربہ یہ کیا کہ تراویح کے بعد بھی اگر صحیح طرح پیٹ بھر کے کھا لو تو پھر سحری میں نہیں کھایا جاتا. تو بہتر یہ ہے کہ تراویح کے بعد بھی نہ کھائیں. اب سخت بھوک لگ رہی ہے تو تھوڑا سا کھا لیں. سمجھ رہے ہیں؟ کتنا کھا لیں؟ تھوڑا سا.
تاکہ سحری میں پھر تمیز سے کھائیں آپ. تو تھوڑا سا کھا لیں آپ, اور اس وقت بڑا مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے. تراویح کے بعد چند کھجوریں کھا لیں, کچھ شہد کھا لیا, مدت ذلہ لا لیا, دامت برکاتہ ملا لیا, جو فریج میں تھا کھا لیا, صحیح ہے. پھر جب آپ نے تھوڑا 2-4 نوالے لے لیے, جن کو چائے کی عادت ہے انہوں نے چائے پی لی, پھر آپ کو سحری میں ملائی پراٹھے کھاتے ہوئے مزہ آئے گا, اور وہ ہضم بھی ہوگا, وہ نقصان بھی نہیں دے گا. تو لوگ میرا پراٹھے اور ملائی والا بیان سن رہے ہوتے ہیں, یہ پوری ترتیب نہیں سن رہے ہوتے. یہ ایسے ہی ہے جیسے 4 شادیوں کا بیان تو سن لیا, حقوق اور عدل کا بیان آپ نے نہیں سنا. تو کھائیں, پراٹھے بھی پھوڑیں, ملائی بھی پھوڑیں آپ, لیکن شدید بھوک کے وقت پھوڑیں آپ. اچھا, سحری میں ایک چھوٹا سا کام اور کر لیں, بالکل اینڈ پہ سحری نہ کریں, کیونکہ پانی کے لیے پھر پیٹ میں جگہ بچتی نہیں ہے, اور پانی نہیں پیو تو سارا دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ 1 گھنٹہ پہلے سحری کر لیں, تاکہ 1 گھنٹے بعد پھر طبیعت سے پانی پی لیں. تو یہ بھی نہیں ہوتا تو جیسے چل رہا ہے ویسے چل رہے, زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. روزے میں خود ہی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, کچھ عبادت بھی تو ہے نا, اللہ بھی کچھ مدد کرتا ہے اس میں, تو اگر کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے. ماں کے بولنے پر بیوی کو طلاق دینا جائز ہے, اور ماں نے اپنی مرضی سے شادی کرائی ہے. حدیث میں آتا ہے ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اگر وہ بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیں تو دے دو, لیکن علماء نے اس حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب بہو واقعی والدین کو اذیت پہنچا رہی, ان کی اذیت کا ذریعہ بن رہی ہو. تو اس لیے علماء نے بیان کیا اگر کسی گھر میں ایسا ہے تو باقاعدہ کسی عالم سے مشورہ لے لیا جائے, وہ تجزیہ کر کے بتا دیں گے کہ غلطی کس کی طرف سے ہے. بعض دفعہ والدین خام خواہ میں بہو سے وہ ان کو عجیب سی چڑ ہوتی ہے, اور وہ طلاق دلوا رہے ہوتے ہیں, تو لڑکی کا گھر تباہ ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتی ہے وہ. امام احمد بن حنبل کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرا باپ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. تو امام احمد نے جب حالات سنے تو فرمایا طلاق نہیں دو. تو اس نے کہا حدیث میں تو آتا ہے کہ جب باپ کہے تو طلاق دے دو, اور پھر حدیث پیش کی کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیوی کو طلاق دے دو, تو نبی نے حضرت ابن عمر کو کہا کہ باپ کی بات مانو, اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ باپ کی بات نہ مانو. تو امام احمد بن حنبل نے بڑا اچھا جواب دیا, فرمایا حل ابو کا مثل عمر, کیا تمہارا باپ بھی عمر جیسا ہے؟ وہاں تو عمر بن خطاب حکم دے رہے تھے, نبی کو پتا تھا حضرت عمر غلط حکم نہیں دے سکتے, تو تمہارا باپ تو تمہارا ابا ہے نا ٹھیک ہے نا, اس کا کیا پتا کیا کیا. اور تو اس لیے اگر والدین حکم دے رہے ہیں تو جلد بازی نہ کریں, پہلے مشورہ لے لیں. تو اگر واقعی وہ والدین کے لیے بہت عذاب اذیت کا ذریعہ بن رہی ہے تو پھر تو دینی چاہیے, لیکن اس میں جلد بازی نہ کریں, جلدی فیصلہ نہ کریں. اگر نماز میں سجدے میں تسبیح پڑھتے ہوئے جلدی سے اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد احساس ہوا کہ تسبیح کے کلمات مکمل تلفظ کے ساتھ ادا نہیں ہوئے, یا شک و شبہ ہو جائے تو سجدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا سجدہ, دوبارہ سجدہ جائز نہیں ہے, کیونکہ پھر ڈبل سجدہ ہو جائے گا. 2 سجدے کے بعد تیسرا کیا تو نماز جائز نہیں ہوگی, واجب لوٹانی پڑے گی. اگر رمضان میں روزے کی حالت میں اس طرح کا مسئلہ پیش آئے یا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے جس سے نماز توڑ کر دوبارہ پڑھنی پڑے, اور یقین ہو کہ دوبارہ نماز شروع کی تو مغرب کا وقت داخل ہونے کے کچھ دیر بعد مکمل ہوگی, عصر کی نماز بہرحال پڑھنا پڑے گی چاہے مغرب کا وقت داخل ہو جائے. آپ نے مسئلہ پوچھا تھا, اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے, اگر نماز کے دوران کسی کی ہوا خارج ہو گئی, یا جو عام طور پہ جس طرح سے وضو مختلف طریقوں سے ٹوٹتا ہے ایسے ٹوٹ گیا, تو شریعت میں یہ جائز ہے کہ وہیں سے فوراً جائیں وضو کر کے, جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دیں. لیکن اس کی شرطیں بہت ہیں کہ درمیان میں کسی سے بات نہ کرے, 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ رکے, وضو بھی پراپر مکمل کرے. تو وہ شرطوں کی لوگوں سے اکثر خلاف ورزی ہوتی ہے, اس لیے بہتر یہی ہے کہ دوبارہ وضو کر کے دوبارہ سے شروع کر دیں. سمجھ لو, تو اتنے ٹینشن کی تکلف کی ضرورت کیا ہے.